من چاہی نہیں چلے گی، رب چاہی چلے گی. ہاں، لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ ہاں، من چاہی نہیں چلے گی، رب چاہی چلے گی. جیسے آپ چاہیں گے ویسے کریں گے. یا اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں. یا اللہ آپ کا سب کچھ، آپ ہی سے سب کچھ، اور آپ ہی سب کچھ. ہاں جی. تو اس نہج پر اللہ چاہتے ہیں ہم آ جائیں. اس نہج پر یہ کہنے کو معمولی سی بات ہے. پتہ ہے قرآن کی آیت اتر رہی ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ سامنے کر رہے ہو، او تخفوہ، اور جو دلوں کے اندر گزر رہی ہے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے دونوں چیزوں کا مواخذہ کرے گا. اللہ تم سے دونوں کا مواخذہ کرے گا. اب دل پر تو اپنا کنٹرول نہیں ہے، دل میں پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو صحابہ کرام جو کہ اطاعت کا مجسمہ تھے، وہ تو ہر وقت اس حال میں رہتے تھے، ایک حال میں رہتے تھے. وہ ہاں، اللہ کے نبی کی صحبت کا اثر ایسا تھا، وہ ایک حال میں رہتے تھے، اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی اللہ کا حکم آئے جس پر کہ ہم مر مٹیں. وہ اس حال میں رہتے تھے. ہاں، کوئی تو اللہ کا حکم آئے، میری جان استعمال ہو جائے. ہاں، کسی طریقے سے. وہ اللہ کے نبی کی صحبت کا یہ اثر تھا ان کے اوپر. اس لیے اللہ کے نبی یہ فرمایا کرتے تھے، میرا تم لوگوں میں آنا، میرا تم لوگوں میں آنا اور تم لوگوں میں رہنا بھی رحمت ہے، اور میرا تم لوگوں میں سے چلے جانا بھی رحمت ہے. ہاں، کیونکہ دیکھو نا، اگر سورج ہر وقت چمکتا رہے، ہر وقت چمکتا رہے سورج، اور رات ہی نہ ہو، تو پھر ایک وقت آئے گا سارے درخت جل جائیں گے. ایسا ہی ہوگا نا. ہاں، صحابہ پر اب وہ حال آنے والا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، کہ اب وہ اپنے دنیا کی اتنی بے رغبتی آ گئی تھی کہ کپڑے پھاڑ کے جنگلوں میں نکلنے والے تھے. تو یہ بھی مقصود نہیں ہے. ہاں، مقصود تو دنیا میں رہنا ہے نا. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، میرا تم لوگوں میں رہنا بھی رحمت، اور تمہیں چھوڑ دینا بھی رحمت ہے. ہاں، تو اب صحابہ کرام گھبرا گئے. یا رسول اللہ، اپنے عمل پر تو چلو زور ہے کسی کا، دل پر کیا زور ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ اس حکم کو مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، تم بھی یہی کرنا چاہتے ہو؟ تم کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ بولو تم لوگ. ٹھیک ہے، اللہ تیرا حکم آ گیا، سن لیا ہم نے، سمعنا، اور اب اس کی اطاعت کے لیے ہم تیار ہو گئے. غفرانک، یا اللہ معاف کرنا، اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے نا، معاف کرنا، اور معافی تیرے سے اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ تیرے پاس آنا ہے ہم نے. تم یہ بولو. صحابہ نے کہا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اس پر اللہ رب العزت اتنے خوش ہوئے کہ یہ اس آیت کا حکم پھر اللہ نے مسترد فرما دیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نہیں، ہم تو بس دیکھ ہی رہے تھے تم لوگوں میں کتنی محبت ہے. ہم کسی جان سے ایسا عمل نہیں مانگتے جو اس کے بس سے باہر کی بات ہو. ہاں، اللہ تو اللہ ہیں. ہاں، صحابہ کرام کیسے ہی کیوں نہ ہو، بہرحال اللہ تو اللہ ہیں. ہمارے لیے مثال ہے، ہمارے یہ بات ایک مثال ہے کہ ہم تو عام حکموں کو سن کے ہم کہتے ہیں یہ کیسے کریں گے. صحابہ نے تو جو ناممکن احکامات تھے ان کے بارے میں بھی کہا سمعنا و اطعنا. یا اللہ، ہوتا تو نہیں لگ رہا، لیکن کیونکہ آپ کا حکم ہے کریں گے. اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میرے دل میں کبھی کبھار ایسے خیالات آتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا دل کے خیالات پر اللہ نے اپنا حکم مسترد کر دیا ہے، کچھ بھی سوچتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنی آسانی ہے ہمارے لیے. ہاں، کتنی آسانی ہے. اور اللہ کا خوش ہونا دیکھو پھر کیا ہمارے لیے فرمایا، چلو یہ مانگو میرے سے. ہاں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرین. ہاں، اب مانگو میرے سے، کیونکہ تم مان گئے. کیا اللہ کا نظام ہے؟ کیونکہ تم مان گئے، میری منشا پر آ گئے، جو میری منشا تھی اس پر آ گئے، باوجود اس کے کہ عمل نہیں کیا،
तुम्हारे दिल की नीयत से ही हम इतने खुश हुए, अब तुम्हें देने का इरादा है, अब मांगो, ये मांगो, ये मांगो, ये मांगो, ये मांगो, सब दे देंगे। तो आए हम यहां पर अल्लाह की मंशा पर मर मिटने के लिए, ना जान देना मकसूद, ना जान बचाना मकसूद, अल्लाह के हुक्म पर आना मकसूद। ये जहन बन गया ना मेरे दोस्तों, जिस दिन ये जहन बन गया, आपके उठे हुए हाथों पर फरिश्ते आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये मिजाज बनाना है, क्या अल्लाह का हुक्म है। हाँ? अब मुआशरा भी तो है, मुआशरा भी तो है, मुआशरा कहता है कुछ और। हाँ? तो ये आज की बात नहीं है, ये मुआशरे की और नबी की सुन्नत की जंग तो अज़ल से हो रही है, ये आज की बात नहीं है कि हम कहेंगे ये आज की बात है। क़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिल्लज़ीन आमनू आमनू लौ काना खैरम मा सबक़ूना इलैहि व इज़ लम यहतदू बिही फसयक़ूलूना हाज़ा इफ़्कुन क़दीम। वल्लाह यकीन करो 100% जो बात आज हम कहते हैं इफ़्कुन क़दीम, 1400 साल पहले अल्लाह फरमा रहे हैं ये कुफ़ार यही बात कह रहे हैं ईमान वालों को। भाई ये अगर बातें अमल में आ सकती जो ये बातें कह रहे हैं मौलाना, एग्जैक्ट, मैं तो कुरान की आयत आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं, एग्जैक्ट यही बात 1400 साल पहले अल्लाह पाक ने उतारी। ये जो कह रहे हैं कि भाई मौलाना कह रहे हैं भाई ये नहीं, ये कर लो, ये कुफ़ार कह रहे हैं ये अगर की जा सकती होती तो हम तो पढ़े लिखे हैं, तुमसे पहले कर लेते, हम तो पढ़े लिखे हैं, हाँ, ये हम तुमसे पहले कर लेते, तुम्हें बताने की जरूरत क्या थी हमें। और सुनो, फ़इज़लम यहतदू बिही फसयक़ूलूना हाज़ा इफ़्कुन क़दीम। अरे पुरानी बातें हैं यार, किधर की बातें कर रहे हो तुम लोग, कौन सी दास्तानें, कौन सी कहानी बयान कर रहे हो। हाँ, ये कहानियां हैं, कब्र में जाओगे मुनकर नकीर बैठे हैं, अरे करने की कहानी की बातें हैं भाई, ये कोई कुछ मानने की बातें थोड़ी हैं। हशर होगा, मैदान महशर होगा, पुल सिरात होगा, हैं? सूद अल्लाह से जंग है, कहां लिखा है, कौन सा कारोबार हो सकता है, झूठ के बगैर हम गाड़ियां नहीं बेच सकते। ये किसने लिखा है कि सच से काम बनेगा, सच में बरकत है। इफ़्कुन क़दीम, पुरानी बातें हैं ये, 1400 साल पहले अल्लाह पाक फरमा रहे कि पहले भी होता था, ये आज की बात नहीं है। पहले भी हर दौर में नबी की जिंदगी और कल्चर में झगड़ा होता था। नहीं कहते थे कुरैश अल्लाह के नबी को, कुरैश नहीं कहते थे अल्लाह के नबी को, हमने अपने बाप दादाओं को तो यही करते देखा है, तुम अजीब बात कर रहे हो आकर, नहीं कहते थे। तो इसका क्या मतलब है भाई, कल्चर ये कह रहा है, मुआशरा ये कह रहा है। और हर दौर का एक बहुत बड़ा मसला जो है ना, वो फाइनेंसेस है, इकोनॉमी। क्यों नहीं मानता था अबू जहल, क्यों नहीं मानते थे अबू सुफियान, क्यों नहीं मानता था ये, क्यों उमैया बिन खल्फ क्यों नहीं मानता था, उमैया बिन खल्फ क्यों नहीं बात मानता था, ये उतबा क्यों नहीं बात मानता था। वो ये देखते थे 360 बुत हैं मक्के के अंदर, काबे के अंदर 360 बुत हैं, और हर बुत को पूजने वाला एक कबीला इर्द गिर्द में रहता है, और वो साल में 2-3 दफ़ा इधर आता है, आकर अपनी खर्चे करता है, हमारी बकरियां खरीदता है, हमारे कपड़े खरीदता है, हमारा माल खरीदता है। भाई हमारे कारोबार चल रहे हैं हमारे इससे यार। और ये कह रहे हैं अल्लाह है तो एक है, और वो भी जो कि नजर नहीं आ रहा। इफ़्कुन क़दीम, क्या पुरानी बातें कर रहे हैं। ये क्या, ये को मानने वाली बात है। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और इसकी जिंदा मिसाल जाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपना बोल है, अपना कलाम है। जिस तरह हम कहते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, अल्लाह के सिवा कोई इलाह हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, ठीक है, इल्लल्लाह, ठीक है। और जब हमारे साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे जो जब ये अपना ला इलाहा इल्लल्लाह का जब विर्द करते हैं, तो जब इल्लल्लाह पर पहुंचते हैं तो उसको इंतहाई सख्ती से कहते हैं, इल्लल्लाह, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इसी तरह कुरान की आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून,
کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جنہوں انس کو بنایا ہی نہیں کسی اور کام کے لیے سوائے اس کے کہ یہ میرے بن کے رہیں۔ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اگر اس میں استعمال ہوتی ہے تو وہ چیز بھی ٹھیک چلتی ہے اور لوگ بھی اس سے نفع اٹھاتے ہیں، اور اگر کوئی چیز کسی مقصد اپنے جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے جب اس میں استعمال نہیں ہوتی تو وہ چیز بھی تباہ ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ سوچو نا، یہ ٹیوب لائٹ ہے، اس سے اگر ہم کیل کو ٹھوکیں گے تو کیل پر ایک دفعہ ماریں گے اس ٹیوب لائٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ یہ کیل ٹھوکنے کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو روشنی دینے کے لیے ہے۔ اس کو اس کی جگہ پر لگا دیا، اب یہ دیکھو کیسی بہار ہے، کیسی روشنی ہے، ہم کو سب کو اس میں نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ ٹیوب لائٹ اپنی جگہ پر لگی ہے، اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اور اس کی جگہ ہتھوڑی کو لگا دیں اوپر جا کر تو اندھیرا ہو جائے گا۔ وہی ہم ہتھوڑی کو لگا رہے ہیں تاکہ روشنی ہو جائے۔ ارے نہیں بھائی، ہتھوڑی تو روشنی کرنے کے لیے نہیں ہے، ہتھوڑی تو کیل ٹھوکنے کے لیے ہے۔ جس مقصد کے لیے بنی ہے اس مقصد میں استعمال کرو تو نفع دے گی۔ انسان کو اللہ نے کیونکہ اپنے لیے بنایا ہے، جب یہ اللہ کا ہوتا نہیں تو پھر یہ پریشان ہو جاتا ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی۔ ہاں، کیونکہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انسانوں کی روحیں سامنے تھیں، اپنی تجلی ماری ان پر، روحیں مدہوش ہو گئیں، اور پھر پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یقین کرو ہم سب نے، ہماری روحوں نے، ابو جہل کی روح نے، فرعون کی روح نے، نمرود کی روح نے، شداد کی روح نے، ان بڑے بڑے کافروں تک کی روحوں نے جب اللہ کی تجلی ان پر پڑی ہے تو کہا بلا، آپ کے علاوہ اور ہمارا رب ہو کون سکتا ہے؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کا وہ کلام میں کبھی کبھار پڑھتا ہوں، محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ ہاں، اپنی خوشی ناخوشی کسی کو سونپ کر مجبور ہو گئے۔ بیٹا میں جانتا ہوں کہ تیری پسند کی چیز ہے، بیٹا میں جانتا ہوں بڑے عرصے سے تو مانگ رہا ہے، لیکن میں کیا کروں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں، بیٹا میں نہیں دے سکتا تجھے، ہاں مجبور ہوں میں، اپنا بھی دل چاہ رہا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتا بچہ ہے، رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، مجھے چاہیے مجھے چاہیے، لیکن نہیں بیٹا نہیں بیٹا، تیرے آنسو برداشت کر سکتا ہوں، ہاں تو کیا تیرے جیسے 100 ہوں آنسو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا، بیٹا میں مجبور ہوں۔ ہاں، تو متاع جہاں یہ محبت کی نشانی ہے، متاع جہاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ ہاں، جب ہم کہتے ہیں نا رب ہے اللہ میرا رب ہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ پاک بھی آسمانوں پر ہے، زمین میں نہیں ہے، اور دل کے سکون چین اور اطمینان کا تعلق اس مٹی کے بنے ہوئے جسم سے نہیں ہے، بلکہ اس آسمان سے آئی ہوئی روح سے ہے۔ تو میں نے کہا اس کی غذا کیا ہے؟ فرمانے لگے اس کی غذا اللہ کا کلام ہے، اللہ کے حکم ہے، اس کی غذا نبی کی زندگی ہے، نبی کے طریقے ہیں، نبی کی سنت ہے۔ وہ جب تک اس کو ملیں گے نہیں یہ بھوکی رہے گی، اور جب یہ بھوک کر چیخے گی تو پھر تم تو مسلمان ہو، تمہیں تو پتہ ہے، غیروں کو تو پتہ نہیں، وہ دماغ کی اس چیخ کو سلانے کے لیے کبھی شراب پیتے ہیں، کبھی نشے کرتے ہیں، لیکن یہ تو جب تک روح بھوکی ہے اس وقت تک اندر سے تم مضطرب رہو گے، سکون چین نہیں ملے گا۔ اور پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی، مجھے آج بھی یاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ پاک چیلنج دے رہے ہیں سب کو کہ اگر دل کا سکون چین اور اطمینان چاہیے میرے بندو، مالداروں، حکومت والوں، دولت والوں، شہرت والوں، اگر تمہیں دل کا سکون چین، جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔